یعنی عید والے دن پہلے نماز پڑھیں گے پھر قربانی کریں گے. عید سے پہلے قربانی کیوں نہیں کہ اللہ نے پہلے ذکر ہی نماز کا کیا ہے, قربانی کا ذکر ہی بعد میں, پہلے نماز پھر قربانی شکرانے میں کرے. تو فرمایا عید بھی پڑھو اور قربانی بھی کرو, لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرو, رشتہ داروں کو بھی دو, دوستوں کو بھی دو, اپنوں کو بھی دو اور غرباء کو بھی شامل کرو. ہم نے پتہ کیا کیا ہے, آہستہ آہستہ کر کے جیسے جیسے دولت زیادہ آئی لوگوں کے پاس, ان کے خرچے بڑھ گئے, ہمارے اخراجات زیادہ ہو گئے, پھر ہم بند ہو کے رہ گئے اپنے آپ میں. غریب بھی اپنی غریبی میں بند ہے, اسے بھی اگر کوئی چیز میسر آتی ہے تو وہ اکیلا قبضہ کرنا چاہتا ہے, معذرت کے ساتھ ناراض نہیں ہونا, وہ بھی اپنی جگہ بند ہے, بانٹ کے نہیں دیتا. اگر غریب بھی تھوڑا تھوڑا بانٹے, دائیں بائیں دیکھے, تو پھر تو میرے رسول پاک کا وہ فرمان بھی بڑا خوبصورت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لو, چلو پڑوسیوں کو بھی شامل کر لو. تو غریب بھی اگر شوربہ زیادہ کر لے تو وہ بھی اس معاملے میں تو آگے. امیر نے کیا کیا ہے, امیر نے دوستیاں بھی امیروں سے لگا لی, تعلقات بھی امیروں سے بنا لیے, اینک بھی امیری کی لگا لی, اسے نظر ہی کچھ نہیں آتا. آپ صدقات کریں, خیرات کریں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں جب تم صدقہ دیتے ہو نا, اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے ہر چیز سے, لیکن جب تم صدقہ دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں دستے قدرت میں تمہارا صدقہ لیتا ہے. اللہ ہاتھوں سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق, اللہ اپنے دستے قدرت میں تمہارا صدقہ لے لیتا ہے. اور فرمایا جس طرح تم اپنے گھر میں بچڑا پالتے ہو نا, اس طرح رب تمہارے صدقے کو پالتا ہے, تمہارے صدقے کو اللہ پالتا ہے. شارحین حدیث کہتے ہیں یہ پلا ہوا صدقہ ملے گا تمہیں قیامت والے دن, اور یہ صدقہ دینے سے آپ طاقتور ہو جائیں گے, غریب کی مدد کرنے سے طاقتور ہو جائیں گے, آپ مضبوط ہو جائیں گے, آپ جنگی ہو جائیں گے, دلیر ہو جائیں گے. آپ چھپا کے صدقہ کر کے تو دیکھیں, روح طاقتور ہوگی, دل طاقتور ہوگا, سینہ طاقتور ہوگا, آپ کے مزاج میں روشنی آئے گی. کسی غریب بہن بھائی کو دیکھے تو دیکھے تو صحیح, جب اس کے آنسو بہتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ان ایک ایک آنسو کے قطرے میں ایک کروڑ دعا شامل ہے. یہ کام کرے تو صحیح, پر ہمیں بھولتا جا رہا. گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا, بھولتا جا رہا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم, حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے زمین اللہ نے پیدا کی تو زمین ہلنے لگی. اللہ تعالیٰ نے میخیں بنا کے, قلعے بنا کے پہاڑ زمین کے اندر لگائے, پیوست کی. فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا کہ شاید سب سے طاقتور مخلوق ہی پہاڑ ہے. اللہ نے لوہا پیدا کر دیا, پھر پہاڑوں کو گویا کاٹ کے رکھ دیا. فرشتے سمجھنے لگے سب سے زیادہ طاقتور ہی لوہا ہے. اللہ نے آگ پیدا کر دی, لوہا بھی پگھلا دیا. فرشتے سمجھنے لگے شاید سب سے زیادہ طاقتور آگ ہے. رب نے پانی پیدا کر دیا, آگ بھی بجھا کے رکھ دی. فرشتے سمجھنے لگے سب سے طاقتور شاید یہ پانی ہے. رب کریم نے ہوا دکھائی, ہوا نے پانی کا رخ بدل دیا. فرشتے بار بار تعجب کر رہے تھے, تو رب کریم نے فرمایا کتنا کچھ سوچو گے, میں تمہیں بتا ہی نہ دوں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے. یا اللہ بتایا جائے تو فرشتوں کو میرے رب کریم نے فرمایا ان ساری چیزوں سے زیادہ طاقتور تو میرا وہ بندہ ہے جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا. وہ بڑا طاقتور ہے, وہ بڑا مضبوط آدمی ہے. وہ عید کی نماز پڑھ لے, جب نکلو نا پلٹ کے ذرا لوگوں کے کپڑے ایک دفعہ دیکھ ہی لینا. جب عید والے دن صبح آپ نکلا کرے تو ذرا دیکھ لیا کرے کس کس کا رنگ کیا ہے, آپ تھوڑا غور ہی کر لیا کرے. لیکن ہم نا اپنی ذاتوں میں اتنے مست اور محب ہو جاتے, خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. تھوڑا سا نیچے اترے, تھوڑا سا لوگوں کا خیال کرے, تھوڑا سا آپ دیکھیں اسی وطن کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی غریبی انہیں پریشان کرتی ہے اور ان کی خودداری انہیں آمادہ کرتی ہے. وہ کشکول طلب بھی نہیں پھیلاتے. آپ خود سے تلاش کریں, آپ خود سے ڈھونڈیں
آپ مدد کا ذہن بنائے، آپ دینے کا ارادہ کرے. دیکھیں میرا رب بڑا ہی کریم ہے. اور میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو سخاوت ہے نا، اس کی جڑیں جنت میں. اس نے سخاوت تھام لی، گویا اس نے تھام لیا وہ درخت جس کی جڑیں جنت میں. اور یہ جو کنجوسی اور بخیلی ہے نا، بخیلی، اس کی جڑیں جہنم میں. اس نے اس کو تھام لیا، اس نے دوزخ کو تھام لیا. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا کھانا کھلانے میں بڑے راضی ہوتے تھے اور حضور ترغیب دیتے تھے کھانا کھلانے کی. اگر یہ فکر جو حضور نے بیان کی، یہ فکر ہمارے مزاج کا حصہ بنے تو دیکھیں کس طرح بات آگے بڑھتی ہے. اصحاب صفہ بیٹھی، انہوں نے کھانا کھانا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے جس کے پاس 2 لوگوں کا کھانا ہے نا وہ 3 کو ساتھ لے جائے، اور جس کے پاس 3 کا کھانا ہے وہ 4 کو ساتھ لے جائے، جس کے پاس 4 کا کھانا ہے وہ 6 کو ساتھ لے جائے. فرمایا 2 کا کھانا ہے تو 3 کو وہ پورا آئے گا. ہمارے ہاں اگر اعداد و شمار اکٹھے کیے جائیں نا تو ہمارے ہاں جتنا کھانا ضائع ہوتا ہے شادی پہ، بیاہ پہ، ولیمے پہ، عقیقے پہ، دعوت پہ، وہ ضائع ہونے والا کھانا اگر جمع کر دیا جائے تو کتنے غریب لوگ ہیں جن بیچاروں کو ہم اچھے کھانے میں شریک کر سکتے اور وہ بہترین غذا استعمال کر سکتے. کیوں کہ فرمایا 2 کا 3 کھا لو، 3 کا 4 کھا لو، 4 کا 6 لوگ کھا سکتے. اس سوچ کو جو سوچ رسول پاک نے عطا فرمائی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے لوگوں کو کھانا میسر آتا ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے دعوتیں بنائی ہیں تو امیروں کی، تحفے دینے ہیں تو دعوتیں بھی امیروں کی ہیں، اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی. تو ہر چیز میں ہم نے لیول بدل لیا ہے. میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ واپس لوٹے. آپ ان جگہوں پہ آئیں جو جگہ ہماری اصل ہے، جو ہمارا بنیادی کام ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعوت ملعون ہے، لعنتی ہے، جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے. آپ نے جھڑکی کوئی نہیں دینی. یہ کوئی دروازے پہ گوشت لینے آ جائے، کھانا لینے آ جائے، کسی موقع پر کچھ لینے آ جائے تو جھڑکنا نہیں. آپ کا لہجہ ٹھیک ہو. کپڑوں کی دعوت نہ کریں، آپ گاڑیوں کی دعوت نہ کریں، انسانوں سے پیار کریں، اللہ کے بندوں سے محبت کریں. آپ دیکھیں کہ غرباء کے ساتھ جب آپ کا رویہ ٹھیک ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے بڑے نصیبوں سے، بڑے بڑے رنگوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ابو جہل نے، ابو لہب نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، پر جب بھی آتے یہاں بلال حبشی بیٹھے ہوتے، صہیب رومی بیٹھے ہوتے، یہ غریب لوگ بیٹھے ہوتے، تو ہمارے سٹیٹس کے لوگ بیٹھیں گے تو پھر ہم آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے. رب رسول کا فیصلہ کیا آیا؟ اور میں تم نے بیٹھنا ہے تو بیٹھو، نہیں بیٹھنا تو نہ بیٹھو. بلال یہی بیٹھے رہیں گے، صہیب یہی بیٹھے رہیں گے، عمار بن یاسر یہی بیٹھیں گے، سلمان فارسی یہی بیٹھیں گے. غرباء اسی مقام پہ رہیں گے، ان کو اٹھایا نہیں جائے. تو آپ یہ عید کا جو موقع ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کے بعد جتنے مواقع ہیں اپنے غرباء کو نہ بھولیں. اور آپ کو پتہ ہے رشتہ دار سے صلہ رحمی کریں تو ڈبل ثواب ملتا ہے. اگر رشتہ دار غریب ہو تو ایک غریب کو دینے کا، ایک رشتہ نبھانے کا ڈبل اجر ملتا ہے. ہمارے اپنوں میں، بہن بھائیوں میں چونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناراضگی ہو جاتی ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی باتیں پھر اختلاف کا سبب بن جاتی ہیں. ان چھوٹی باتوں سے ہم عقیدے کا، نظریے کا کسی جگہ اختلاف ہو تو بات اور ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے ویسے مسائل گھروں میں ہو جاتے تو ہم ان مسائل کی بنیاد پر اتنے دور ہو جاتے، اتنا وہ بد عقیدہ ہوا، نہ دین چھوڑ گیا، نہ کوئی اور مسئلہ ہوا، لیکن ہم نے اتنی دوریاں کرنی کہ بہت سارے لوگ ہمارے دسترخوان سے کھا رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو ہماری جیب سے پال رہے ہیں، اور ہمارے اپنے ہم سے دور ہو گئے، ان کو ہم قریب نہیں کرتے. تو بھائی جس سے بھی آپ کا لین دین بڑھے گا کہیں نہ کہیں تو کمزوری ہو ہی جائے گی. اپنوں کو اپنوں سے دور نہ کریں، انہیں دے، انہیں نوازے، ان کا خیال کرے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے رزق بھی زیادہ ہو، عمر بھی لمبی ہو، وہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے.
عید کے موقع پہ جن لوگوں کی ہمیں بڑی ضرورت ہوتی ہے نا، ان میں ایک اہم کردار کسائی کا ہے۔ صرف کسائی کو نہیں جلدی ہوتی، ہمیں بھی جلدی ہوتی ہے کہ تو آ بھی جلدی اور اس کو بنا بھی جلدی۔ تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ ہمارا گوشت بھی بنا رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ فون بھی سن رہا ہوتا ہے، کہہ رہا ہوتا ہے 20 منٹ میں آیا، 40 منٹ میں آیا۔ ایک تو جھوٹ پہ جھوٹ، معاذ اللہ تعالی، اور دوسرا اس جلدی میں نقصان کیا ہے؟ اس جلدی میں نقصان جانور کا ہے۔ جلدی سے اس کی کھال اتار دیں گے، بہت ساری جگہوں پہ جانور ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا پوری طرح، اور فٹافٹ کرتے ہیں لوگ۔ یہ صرف کسائی کا مسئلہ نہیں، یہ ہمارا بھی مسئلہ ہے، ہمیں بھی جلدی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارا رب تمہیں ہر معاملے میں احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا جانور کو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اسے آرام پہنچاؤ، اس کو سلیقے کے ساتھ۔ ایک شخص نے بکری کے اوپر اپنا پیر رکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی چھری تیز کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے 2 موتیں دینا چاہتے ہو، 2 دفعہ مارنا چاہتے ہو اس بکری کو، یعنی تم پہلے چھری کو تیز نہیں کر سکتے تھے؟ اچھے طریقے سے اس کو آپ، اور مہربانی فرمائیں اناری لوگ یہ کام نہ کرے، وہ جانوروں کو تکلیف دیتے، جانور اذیت میں آ جاتے۔ بالخصوص میں نے چند مقامات پہ اونٹ کو نہار کرنے والے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ بڑی زیادتی کی، جانور تکلیف میں آتے ہیں، بڑی بڑی دیر تکلیف میں رہتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا، اسلام نے 3 دن رکھے ہیں، پورے 3 دن رکھے، تو کس لیے رکھے ہیں؟ کہ آپ آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنے جانور کو ذبح کریں، تو جلدی کا ہے۔ میرے عزیز، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اسی لیے بڑے ذوق کے ساتھ قربانی کا درس دیا تھا۔ وجہ اس کی پتہ کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ امیر بندے اکیلے اکیلے خوشی نہ مناؤ، بلکہ غریبوں کو شامل کرو خوشیوں میں۔ چھوٹی عید کا موقع آیا تو فطرانہ رکھ دیا ساتھ، کرو نا خوشی، تو کھلاؤ غریبوں کو بھی، دو ان کو بھی۔ ہمارے ہاں تو فطرانہ نہیں، زکوٰۃ بھی اکثر لوگ رمضان میں ہی دیتے ہیں، اس کو بھی ساتھ شامل کر لیا گیا۔ آپ کے ہاں گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو کہا عقیقہ کر لو، رشتہ داروں کو کھلاؤ، دوستوں کو کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ۔ اگر آپ نے نکاح کیا تو کہا ولیمہ ضرور کرنا، خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرو۔ اللہ تبارک و تعالی جو قربانی کرنے جا رہے ہیں ان کی قبول فرمائے، اور جو رہ گئے اس سال، اللہ اگلے سال انہیں بڑی بڑی توفیق عطا فرمائے۔